بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ کالج لاہور کے ہمارے ایک پروفیسر نے اپنی زندگی کا ایک خوبصورت واقعہ شیئر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہائی اسکول کورنڈی میں 9ویں کلاس میں پڑھتے تھے، اس وقت اسکول یونیفارم میں کیمل کی شلوار قمیص اور سفید جوتے ہوتے تھے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب یونیفارم کے معاملے میں بہت سختی سے پیش آتے تھے، اس لیے تمام طلباء یونیفارم پہن کر آتے تھے، سوائے چند ایک کے جو بہت غریب ہوتے تھے۔ ایک دن صبح کے اسمبلی کے دوران میٹرک کا ایک سرور نامی طالب علم بغیر یونیفارم کے اسمبلی کی قطار میں کھڑا تھا۔ جیسے ہی ہیڈ ماسٹر کی نظر اس پر پڑی، بہت ہی غصے میں سرور کو کالر سے پکڑ کر باہر لے کر آیا۔ ہیڈ ماسٹر کا غصہ دیکھتے ہوئے سرور زور زور سے رو کر کہنے لگا، سر میری بات سنیں، میرا باپ بہت غریب آدمی ہے، وہ مجھے کہاں سے یونیفارم اور جوتے لے کر دے سکتا ہے؟ مجھے آپ مارے نہیں، میں کل سے اسکول نہیں آؤں گا۔ اسکول تو کیا، میں کبھی اسکول کے دروازے تک بھی نہیں آؤں گا۔ مجھے آج چھوڑ دیں، یہ میرا اسکول میں آخری دن ہے۔ حتیٰ کہ یہ استاد کے پاؤں پڑ گیا۔ ہیڈ ماسٹر استاد غلام حیدر کھوکھر نے اسے چھوڑ دیا اور اسٹیج پر چڑھ کر تمام طلباء سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اسمبلی کے بعد سرور کلاس میں آئے گا، آج گھر سے آپ کو جو خرچی ملی ہے وہ اب سرور کو دے دینا تاکہ وہ یونیفارم خرید سکے۔ میرے پاس حسب معمول 8 آنے تھے جو مجھے گھر سے جیب خرچ ملتا تھا، سوچا آج کے دن سموسہ نہیں کھاؤں گا، وہ میں سرور کو دے دوں گا۔ کلاس میں ابھی بیٹھے ہی تھے، کلاس کے ٹیچر فقیر محمد حیات حسبانی کلاس میں آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد سرور بھی استاد سے اجازت لے کر ہماری کلاس میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں 1 روپے کے چند نوٹ اور کچھ سکے تھے جو شاید اس نے اپنی کلاس سے جمع کیے تھے۔ استاد فقیر محمد حیات حسبانی نے بہت غصے میں ہم سب کو منع کیا کہ کوئی بھی اس کو پیسے نہیں دے گا۔ سرور کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ استاد نے سرور کی جانب دیکھتے ہوئے غصے میں کہا کہ تم ڈوب نہیں مرتے جو بھیک مانگتے پھرتے ہو، واپس اپنی کلاس میں جاؤ اور جن سے پیسے لیے ان کو واپس کر کر آؤ، میں تمہیں یونیفارم لے کر دوں گا۔ سرور استاد کے کہنے پر واپس اپنی کلاس میں گیا اور سب کو ان کے پیسے واپس کر کے آ گیا۔ استاد فقیر محمد حیات حسبانی نے پوچھا کہ شام کے وقت کون سا کام کر سکتے ہو؟ سرور نے جواب دیا کہ جناب میرا باپ موچی ہے، میں بوٹ پالش کرنا اور جوتوں کی مرمت کا کام کر سکتا ہوں، مگر میرے پاس سامان خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ استاد نے پوچھا کتنے پیسے لگتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ایک لکڑی کی پیٹی اور چند برش پالش سب ملا کر کوئی 150 روپے میں سب سامان آ جائے گا۔ استاد نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 150 روپے کی رقم گن کر مجھے دی اور کہا کہ یہ ادھار ہے، تم مجھے روز کے حساب سے ہر ہفتے 7 روپے واپس کرنا۔ اس کے بعد استاد نے مجھ سے کاپی مانگی اور اس کے 3 کورے صفحات پھاڑ کر نکال لیے اور ان پر کچھ لکھنے لگے۔ تینوں چٹھیاں سرور کو دیتے ہوئے کہا کہ ایک چٹھی پنجابی کو دینا، وہ تمہیں کپڑا دے گا اور تمہیں 1 روپیہ روزانہ کے حساب سے اس کا قرض واپس کرنا ہے۔ دوسری چٹھی خالق نظامی کو دینا، وہ تمہیں بوٹ پالش دے گا، اسے بھی 1 روپیہ روز کے حساب سے قرض واپس کرنا ہے۔ یہ تیسری چٹھی یوسف درزی کو دینا، وہ تمہیں یونیفارم لے کر سی دے گا، اسے بھی 1 روپیہ روزانہ دینے ہیں۔ 4 روپے قرضہ اتارنے کے لیے تمہیں ہر صورت میں اتنا کمانا ہے تاکہ تم اپنا یہ قرضہ چکا سکو، اور اس کے بعد تمہیں اپنی محنت کے ذریعے آگے بڑھنا ہے۔ ایک بار بھیک مانگنے کی عادت پڑ گئی تو ساری زندگی بھیک مانگتے ہی گزر جائے گی۔ سرور وعدہ کر کے چلا گیا۔ بعد میں استاد نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ اپنے جوتوں کی مرمت اور بوٹ پالش ہمیشہ سرور سے کروایا کریں۔ وقت تیزی سے گزر گیا، 12 سال پلک جھپکتے گزر گئے۔ اس کے بعد ہائی اسکول کرونڈی میں 10ویں کلاس کے طلباء کی الوداعی پارٹی ہو رہی تھی۔ استادوں کے ساتھ شہر کے معززین کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ تقریر کرنے کے لیے شہر کی ایک بڑی فلور مل کے مالک کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، ماتھے پر ریبین کا چشمہ رکھے اسی اسکول میں آئے اور کسی کو یقین نہیں تھا کہ یہ شخص کون ہے۔ پھر یہ ایک ایسا واقعہ دردناک قصہ سناتے ہوئے وہ زاروں قطار رونے لگا اور اسٹیج پر بیٹھے اپنے استاد فقیر محمد حیات حسبانی کے پیروں کو چومتے ہوئے بتایا کہ کس طرح ایک کامل استاد نے مجھے بھیک مانگنے سے بچایا۔ اس نے وہ سارا قصہ دہرایا کہ کس طرح میں نے یونیفارم کے بھی تمام طالب علموں سے بھیک مانگی تھی اور انہوں نے اپنی جیب سے مجھے یونیفارم لے کر دیا۔ اپنی ضمانت پر مجھے دکانداروں سے بوٹ پالش کرنے کی چیزیں لے کر دی۔
تو میں نے بغیر شرمائے اپنا کام شروع کر دیا۔ میں اپنی کلاس فیلوز کے بوٹ تک پالش کرتا تھا اور میں نے کبھی آر محسوس نہیں کی تھی۔ ٹھیک 7 ماہ بعد مجھے ایک شخص نے جوتوں کی فیکٹری میں کام کرنے کی دعوت دی تو میں نے وہ دعوت قبول کر لی۔ ساتھ میں پڑھتا گیا، حتیٰ کہ وہاں پر میں مینیجر کی پوسٹ پر تعینات ہو گیا۔ وہاں پر اسی مالک کا ٹیکسٹائل کا بھی وسیع کاروبار تھا۔ میں اس میں بھی دلچسپی لینے لگا اور محنت کرتے ہوئے اپنی سیلری کو جمع کرتے ہوئے میں نے ایک ٹیکسٹائل کا کپڑے بنانے والا چھوٹا سا یونٹ لگایا اور اللہ نے مجھے اتنی ترقی دی کہ آج میں ایک بہت بڑی فیکٹری کا مالک ہوں، اور یہ سب میرے استاد کی برکت اور مجھے دیے گئے سبق کا نتیجہ ہے کہ جنہوں نے مجھے خود پر اعتماد کرتے ہوئے محنت کا سبق دیا۔ کوشش کریں کہ مستحقین کی ہر صورت مدد کریں اور ان کی ایسی رہنمائی کریں کہ آئندہ کے لیے بھی ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ حاجت مندوں کی بن مانگے مدد کریں، اللہ بھی آپ کو پھر بن مانگے بے حساب دے گا۔ ایک صحابی سے کسی پڑوسی نے قرض مانگ لیا، قرض دے دیا، مگر جب گھر آیا تو زاروں قطار رونے لگا۔ بیوی نے کہا اب کیوں روتے ہو؟ اس نے آپ سے قرض مانگا، آپ نے قرض دے دیا، اگر اتنا ہی پچھتاوا اور دکھ ہو رہا ہے تو قرض دیا ہی کیوں؟ وہ کون سا زبردستی چھین کر لے گیا ہے؟ آپ نے تو ایک مجبور انسان کی مدد کی ہے۔ آپ نے تو ایک مجبور انسان کی مدد کی ہے، پھر روئے کیوں جا رہے ہیں؟ بلکہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ لیکن وہ صحابی بولے کہ قرض دینے پہ نہیں روتا، اس بات پہ روتا ہوں کہ میرا پڑوسی اتنا مجبور تھا اور مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ اللہ اکبر، وہ کتنے انمول اور درد دل رکھنے والے لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ ان سے کیوں نہ راضی ہوتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سینکڑوں یا ہزاروں لوگوں کی زندگی بدلیں، اپنی زندگی میں کوشش کریں اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ کسی ایک قریب انسان، یتیم، مسکین، بیوہ کی زندگی میں خوشیاں بکھیرنے کے لیے اپنا وقت، پیسہ اور تگدو کیجیے۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں کس طرح سرخرو کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیکیوں اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے، آمین۔